یاجوج ماجوج انسان ہیں یا کوئی دیو ملائی مخلوق؟ کون سے ملک کے لوگ یاجوج ماجوج ہیں؟ یاجوج ماجوج کہاں پیدا ہوئے اور قرب قیامت کس جگہ سے برآمد ہوں گے؟ کون سے ملک کے لوگوں کو یاجوج ماجوج سے تشبیہ دی گئی ہے؟ قرآن اور احادیث میں یاجوج ماجوج کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ کیا منگول اور ترک بھی یاجوج ماجوج تھے؟ یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے بنائی گئی دیوار کا روس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یاجوج ماجوج کو لے کر ہمارے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں۔ یاجوج ماجوج کو لے کر بہت زیادہ ابہام بھی پایا جاتا ہے۔ یہ انسان بھی ہیں یا کوئی دیو ملائی مخلوق ہے؟ یہ اور اس جیسے بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں رہتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کا نزول کب ہوگا اور کیا یاجوج ماجوج کے نزول کا وقت آ چکا ہے؟ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ان کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ یہ سب تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے اور انسانی بستیاں تباہ و برباد کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات توریت کے مطالب اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجہ میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو ماسکو اور توبل سیک کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کا شہر تبت اور چین سے بحرہ منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے ہیں۔ دوستو، ہزاروں سال پہلے کا ذکر ہے کہ تقریباً روز کا معمول بن چکا تھا کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے بدحیت وحشی خونخوار یاجوج ماجوج بڑی تعداد میں آ کر مہذب انسانی دنیا پر حملہ آور ہوتے اور ہر چیز تباہ و برباد کر ڈالتے۔ ان کے لیے انسانوں کو ہلاک کرنا، مال مویشی لوٹنا اور کھیت کھلیان تباہ کرنا ایک عام سی بات ہے۔ لوگ نہایت خوف کی حالت میں اس زمینی آفت سے نجات کے لیے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے۔ ایک صبح جب وہ سو کر اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک عالی شان اجنبی فوج ان کے کھلے میدانوں میں خیمہ زن ہے۔ پہلے تو وہ حیران اور خوف زدہ ہوئے، لیکن پھر قوم کے چند سردار اس جنگجو لشکر کو اپنے لیے غیبی مدد اور نجات دہندہ سمجھتے ہوئے لشکر کی جانب گئے اور سپہ سالار سے ملنے کی خواہش کی۔ اجازت ملنے کے بعد مقامی سرداروں کو فوج کے سپہ سالار کے خیمے میں پیش کیا گیا۔ سپہ سالار نے معززین شہر کو خوش آمدید کہتے ہوئے یہ یقین دلایا کہ ان کی فوج ان کے علاقوں پر قبضہ کرے گی اور نہ ہی ان کے کھیت کھلیان اور مال مویشی کو نقصان پہنچائے گی۔ مقامی سردار جنگی لباس میں ملبوس فوج کے سپہ سالار کا حسن اخلاق اور طرز مہربانی دیکھ کر مطمئن ہو گئے، لیکن جب ان کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ وہ دنیا کے عظیم ترین بادشاہ ذوالقرنین سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو بہت حیران ہوئے اور دل میں سوچنے لگے کہ شاید یہ شخص قدرت کی جانب سے ہمارے لیے نجات دہندہ بن کر آیا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 94 اور 95 کے مطابق سرداروں کو سوچ میں گم دیکھ کر ذوالقرنین نے کہا، اے میرے قابل احترام دوستو، ویسے تو میں اپنی بادشاہت سے بہت دور دیار غیر میں ایک سفر پر ہوں، لیکن اگر میں کوئی آپ کی خدمت کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا کہ جب ان کی دلی خواہش ان کے لبوں پر آ گئی۔ ان سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر ایک شخص بولا، اے مہربان بادشاہ، پہاڑ کی دوسری جانب یاجوج ماجوج نام کی قوم رہتی ہے جو زمین پر بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم آپ کو کچھ خراج ادا کر دیں تو کیا اس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیں گے؟ بادشاہ نے کہا، اے میرے دوستو، مجھے رب نے بہت کچھ دے رکھا ہے، البتہ اگر تم لوگ میری مدد
قوت اور طاقت سے کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دوں گا۔ ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان جو خلا تھا اسے لوہے کی بڑی اور موٹی چادروں کے ساتھ پر کر دیا، پھر چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا تانبا، لوہا اور سیسا ڈال کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا۔ اس سیسا پلائی دیوار کو عبور کر کے یاجوج ماجوج کا دوسری طرف انسانی آبادیوں میں آنا ناممکن ہو گیا۔ اس دیوار کے آثار بحیرہ کیسپین کے ساتھ ساتھ داریال اور دربند کے درمیان اب بھی موجود ہے۔ یہ دیوار 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی ہے۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے لوہے اور تانبے کی اتنی بڑی دیوار تعمیر کرنا یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ داریال روس اور جارجیا کے درمیان ایک دریائی گھاٹی ہے۔ داریال اور دربند کا درمیانی راستہ کوہستانی دروں پر مشتمل ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں بلکہ حقیقی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی۔ مگر بادشاہ نے ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، کیونکہ جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوندے خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ رہی بات کہ صدے ذوالقرنین کہاں ہے، تو اس میں بھی بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کیا گیا ہے، اور یہ دیوار اب تک موجود ہے۔ لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں، اور نہ ہی وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے، وہ ایک عام سے مسالے کے ساتھ بنائی ہوئی دیوار ہے۔ بعض کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار مارب ہے کہ جو یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے۔ ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، جبکہ علماء اور محققین کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیمی لوہے کی تاریخی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اگرچہ صدے ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے، جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں۔ لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق اس میں چھوٹے سے سوراخ کو فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلانا شروع کر دیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف اکٹھا کر لیں،
کیونکہ یجوج مجوج کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ پر کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یجوج مجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے۔ بس پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ سارے کے سارے ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور اونٹ کی گردن کے جتنے پرندے نمودار جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر نہ جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف اور شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی کا دورہ ہوگا۔ صحیح مسلم میں نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کی صراحت ہے۔ صراحت کے ساتھ یجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ اس حدیث سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھا یا روسی اور چینی قومیں یہی یجوج اور ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا، یا مغربی قومیں ان کا مصداق ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ اور تسلط ہے۔ دوستو یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا اور کہے گا کہ میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندے باہر نکال دیے، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، تم میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یجوج ماجوج کا خروج فرما دے گا، وہ ہر اونچی جگہ سے امڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کی اگلی جماعتیں بحیرہ تبریہ سے گزریں گی اور سارے کا سارا پانی پی جائیں گی، اور جب ان کی آخری جماعتیں وہاں سے گزریں گی تو کہیں گی کہ اس جگہ کسی وقت میں پانی ہوا کرتا تھا۔ بحیرہ تبریہ کو بحیرہ گلیل بھی کہتے ہیں۔ یہ اسرائیل میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا محیط 53 کلومیٹر، لمبائی 21 کلومیٹر اور چوڑائی 13 کلومیٹر ہے، جبکہ جھیل کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی یجوج ماجوج کے ہاتھوں محصور ہو جائیں گے۔ مستدرک حاکم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے اور ان میں 9 حصے یجوج ماجوج ہیں اور باقی ایک حصے میں ساری دنیا کے انسان ہیں۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سیلابی ریلے کی طرح پہاڑوں سے زمین پر یلغار کرنے والے ان بدحیت چہروں والے وحشی یجوج ماجوج کی تعداد 1000 کی نسبت سے ہوگی، یعنی ایک مسلمان اور 999 جہنمی یجوج ماجوج۔ پھر یہ جب زمین پر اتریں گے تو ہرگز خالی ہاتھ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے پاس اس زمانے کا بہترین اسلحہ بھی ہوگا۔ ابن ماجہ میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یجوج ماجوج اتنا اسلحہ چھوڑ کر مریں گے کہ ان کی کمانوں، تیروں اور ڈھالوں کو مسلمان 7 سال تک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ قرآن کریم کی 2 سورتوں اور 47 سے زیادہ احادیث مبارکہ میں یجوج ماجوج سے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہی حقیقت ہے۔ قیامت سے پہلے سدے ذوالقرنین کا ٹوٹنا، یجوج ماجوج کا مہذب دنیا پر حملہ آور ہونا اور ان سب باتوں پر یقین کرنا مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، جبکہ اہل مغرب اور یہود و نصارہ کا منفی پروپیگنڈا تعصب اور لا علمی کی بنیاد پر ہے۔
جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔